نہ میرے گھر کی بات ہے بلکہ اللہ کے نبی کی بات ہی. کہہ دو الحمدللہ. او میرے عزیز و میری ماں اور بہنا، اب میرے عبد المطلب نے کہا بعد میں بتاؤں تو ان کو چین نہیں آ رہا، بار بار کہہ رہے او بہو آمنہ، یہ جو چاند سورج تمہارے آگے سجدہ کر رہا ہے، یہ پانی جو تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے، یہاں تک کہ اتنا نہیں ہے، مکہ بھی تمہارے آگے جھکا ہوا ہے، کعبہ بھی تمہارے آگے جھکا ہوا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی بھی تمہارے آگے جھکا ہوا ہے. وہ بہو آمنہ، یہ تیرے آگے نہیں جھکا ہوا ہے، تیرے گود میں جو محمد ہے ان کے آگے جھکا ہوا ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں اللہ سارا کائنات کو بنایا ہے. کہہ دو الحمدللہ. الحمدللہ. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہ پیارے کملی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ کی گود میں ہے. کہہ دو الحمدللہ. ان کی گود میں ہے، ماں آمنہ کی گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دنیا میں آنے کا وقت نہیں آیا جی. ماں آمنہ جاتی ہے کنویں کے سامنے جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ کنواں کا سامنے جاتی ہے. اب کنواں میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالٹی میں رسی باندھنا پڑتا ہے اور ڈول کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر کھینچنا پڑتا، تب نہ نیچے سے مسجد جو پانی اوپر آتا ہے. ماں آمنہ کلسی کو لے کر کنویں کے سامنے جاتی ہے اور کنواں میں جھکنے کا ارادہ کرتی ہے. کہہ دو اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کرتی ہے؟ ماں آمنہ کہتی ہے یہ تو کنویں کے سامنے آئے ہو، یہاں پر جھکنا پڑے گا، جھکنے کے بعد پانی کو اٹھانا پڑے گا. اب جب ایسا معاملہ ہوتا ہے دل میں سوچتی ہے کہ یہ ڈول کو جو ہے نیچے چھوڑوں گی اور پانی کو اٹھا کر گھر کو لے کر جاؤں گی. کنویں کے پانی سے آواز آتی ہے او ماں آمنہ تجھے جھکنے کا کوئی ضرورت نہیں. کہہ دو الحمدللہ. کیا آواز آتی ہے؟ او ماں آمنہ ارے تجھے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے نعت میں لکھا ارے بلبلو گل نہ کرو ارے میرے صنم سوئے ہیں، ارے بلبلو گل نہ کرو ارے میرے صنم سوئے ہیں، کہ بلبلو گل نہ کرو، کہ بلبلو گل نہ کرو میرے صنم سوئے ہیں، کہ تم تو اڑ جاؤ گی پھر یہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں. ارے تم تو اڑ جاؤ گی پھر یہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں آمنہ کے گود میں کنویں کے سامنے جا کر جھکنے کا ارادہ کرتی ہے. کنواں سے آواز آتی ہے وہ ماں آمنہ اگر تو جھک جائے گی تو محمد کی بے ادبی ہو جائے گی. کہہ دو سبحان اللہ. پانی سے آواز آتی ہے او ماں آمنہ ارے تیرے گود میں جو محمد ہے انہی کے صدقے میں اللہ نے پانی کو بھی بنایا ہے. اگر پانی کے سامنے تم جھک جاؤ گی تو تمہارے پیٹ میں جو محمد ہے وہ محمد کی بدتمیزی ہو جائے گی، وہ محمد کی بے ادبی ہو جائے گی. ماں آمنہ کلسی کو لے کر کھڑے ہو جاتی ہے، نیچے کا پانی ابل کے کلسی بھر جاتا ہے. کہہ دو الحمدللہ. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ سب بات کام کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب بات ہم لوگوں کی کام کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بچی کی بات سے میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے ماں اور بہنا، آپ لوگ جو بات سن رہے اور بھی واقعات، میں اتنی واقعات تو آپ کو لوگ کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں نہیں بتا پاؤں گا. کتنی جگہوں کتنی واقعات کو بتایا، وہ ساری چیز چینل میں آپ کو ملے گا. میں کچھ بات آپ کو بتاتا چلوں. میرے عزیزو، میری ماں اور بہنا، کلیجہ میں ہاتھ لگا کر، دل میں ہاتھ لگا کر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیز کو دیا ہے. لیکن ہم ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم کو ہر چیز سمجھ میں آتا ہے، دنیا کا ہر چیز سمجھتا ہے، لیکن اللہ رسول کی بات کو نہیں سمجھتا ہے. بھائی نہیں ہے.
अभी वो बात पे आऊंगा। एक अल्लाह के वली कौन? एक अल्लाह के वली, कह दो सुभान अल्लाह। कौन बात बोल रहा हूँ? एक अल्लाह के वली यानी अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के वली किसको बोलते हैं? जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म अहकाम पर जो है चलते हैं, जो पूरे अपने नफ्स को, अपने जिस्म को, अपना सारा चीज को कुर्बान कर दिए है, वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली होते। कह दो सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के वली दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। अब ये वाकयात में आप लोग को समझ में आ जाएगा। वो अल्लाह के वली जो है रास्ता में चलते जा रहे, रास्ता में चलते जा रहे, क्या करे? रास्ता में दोपहर का टाइम है, चलते चलते जा रहे, परेशान परेशान है। उनका चेहरा का पसीना टपक के दाढ़ी में आता है, दाढ़ी से जाके जमीन में पसीना गिरता है। अल्लाह अल्लाह, क्या होता है? अब देखो माजरा को बड़ा गौर से सुनो मेरे अजीजों माँ और बहना। पसीना चेहरा का पूरा दाढ़ी में आता है, दाढ़ी का तो पसीना टपक के जमीन में पड़ता है। वो अल्लाह के वली रास्ता से चलते जा रहे हैं, कह रहे कि है कोई मेरे बहन जो एक बदना में हमको पानी दे दो, है मेरी कोई बहन बच्ची जो एक लोटा में भर के पानी दे दो। अभी कहते कहते जा रहे हैं, लेकिन पानी का कोई पता नहीं मिल रहा है। आगे भी देख लिए पानी नजर नहीं आया, पीछे भी देख लिए पानी नजर नहीं आया, दाएं बाएं हर किस्म तरफ देख लिए, लेकिन पानी का पता भी नहीं। मेरे भाइयों और बहना, थोड़ी देर बैठो, आप लोग उठा बैठा मत करो। शेष का टाइम में जो दुआ होगा उसको आप लोग नेकी लेकर जाएंगे। बीच में उठम बैठा करेंगे तो क्या होगा? आप लोग का जो है इतना देर का मेहनत सब पानी में पोखर गाड़ी उलट जाएगा, मामला उल्टा होगा। आप लोग थोड़ी देर बैठे, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये सब बात मालूम है, बोलने का जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहना, वो अल्लाह के वली रास्ता से चलते जा रहे। इधर क्या करते जा रहे? रास्ता से चलते जा रहे हैं और पानी पानी कहते जा रहे हैं। एक जगह मामला क्या होता है, घर के आगे से एक 12 साल की 10 साल की बच्ची घर से बाहर आती है। कह दो सुभान अल्लाह। कितने साल की बच्ची है? 10 साल की बच्ची है, घर से बाहर निकल के आती है, कहती है वो मेरे चचा जान, आप मुझसे आप क्या चीज का फरमाइश कर रही? ये अगर आप लोग को हाफिज साहब को बोलकर